تو بادشاہ نے جب اتنی عمدہ گفتگو سنی تو بادشاہ نے کہا کہ جس نبی کو تم مانتے ہو تو وہ نبی جو وحی لے کر آیا ہے مجھے کچھ سنا سکتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی اور سیکھی ہوئی قرآن مجید میں نازل ہوئی سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی. ذرا آپ کو بھی سناتا ہوں اس کے کچھ تذکرے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا تذکرہ فرمایا کہ بڑھاپے کی اس حالت میں جب وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، ہڈیوں میں بھی زور نہیں رہا، زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے، بالوں میں اور داڑھی میں بھی چاندی اتر آئی ہے، بڑھاپا چھایا ہوا ہے. بظاہر تو عالم اسباب کے اندر اولاد ملنے کی امید نہیں، لیکن اس حالت میں بھی حضرت زکریا اپنے رب سے اولاد ملنے کی امید کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے دست بستہ دعا کے لیے کھڑے ہیں. اتنی والہانہ انداز سے اپنے پروردگار سے اولاد کو مانگا کہ ادھر حضرت زکریا نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا، ادھر اللہ رب العزت نے بیٹا ملنے کی خوشخبری سنا دی. چنانچہ 100 سال کی عمر میں اللہ نے یحییٰ جیسا سعادت مند بیٹا عطا فرمایا. اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ایک اور برگزیدہ بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پاک دامن والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. قربان جاؤں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقع محل کے مطابق دعوت کا بہترین انداز اختیار کیا، چونکہ سننے والا عیسائی بادشاہ تھا جو حضرت زکریا اور یحییٰ کو بھی ماننے والا، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا. چنانچہ اگلے رکوع میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کو اپنی میٹھی زبان سے پڑھا، رب کا پرتاثیر کلام، اور سننے والا وہ عیسائی بادشاہ جب قرآن مجید کے اس تذکرے کو سنتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، اور جب تلاوت ختم ہوتی ہے تو وہ پادری اور بادشاہ اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑیاں بھی تر ہو جاتی ہیں اور صحیفے بھی تر ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت بھی سن لی اس بادشاہ نے تو اس کے بعد اس نے ان عرب کے سفیروں کو کہا کہ تم نکل جاؤ میرے دربار سے، اگر ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے کرنے کے بدلے میں سونے کا پہاڑ بھی مجھے دینے کے لیے تیار ہو تو میں ان کے ایک فرد کو بھی تمہارے حوالے نہیں کروں. اور اگر میری اس حکومت کے اندر، اس اقتدار کے اندر اگر کسی نے ان کو گالی بھی دی
تمہیں اس سے جرمانہ لوں گا، اور میں جو تم نے میرے لیے ہدیے لائے ہیں، تحفے لائے ہیں، ان کو واپس کرو۔ مجھے اللہ رب العزت نے جو اقتدار اور حکومت بغیر کسی معاوضے کے دی ہے، میں اس کے لیے تم سے رشوتیں وصول کروں؟ بہرحال اپنے دربار سے ان کو نکال دیا، اور مسلمان وہاں پر بڑے آرام اور سکون کے ساتھ انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری، اور بعضوں نے تو وہاں پر کئی سال گزارے۔ اور جب مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست وجود میں آئی تو اس موقع پر پھر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے وہاں سے مدینہ کی طرف رخ کیا۔